اور نیکی کی وجہ سے خوشبو ہوتی ہے. جو آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، نیکی کرے، تقوی بری زندگی اختیار کرے، ہر نیک عمل سے اس کے جسم میں خوشبو آتی ہے. چنانچہ اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم سے کیسی خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پسینے کو جمع کروا رہی ہیں. پوچھا ام سلیم کیا کرتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مبارک پسینے کو جب عطر میں شامل کرتے ہیں عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. مدینہ میں دلہنوں کو اگر خوشبو نہ ملتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کے قطرے لگائے جاتے، خوشبو آ جایا کرتی تھی. جس راستے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا محبوب کہاں گئے، ہم خوشبو کی وجہ سے پہچانتے تھے کہ ادھر تشریف لے گئے. جسم اثر سے ایسی خوشبو آتی تھی. اسی لیے انس اللہ عنہ فرماتے ہیں ما شممت مسکم ولا عنبرۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی جو خوشبو تھی میں نے مشک اور عنبر میں بھی وہ خوشبو نہیں محسوس کی. پھر ان کی اتباع کی وجہ سے جو ان کے متبعین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ. چنانچہ سیدنا صدیق کے کلانوں کے جسم سے خوشبو آتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک میں بھی نہیں آیا کرتی. چنانچہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی. ایک شاگرد پیچھے لگ گیا، حضرت کیا کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں؟ بھائی نہیں حضرت خوشبو آتی ہے. فرمایا بھائی میں تو کچھ نہیں رکھتا منہ میں، حضرت خوشبو آتی ہے. جب بہت ہی پیچھے پڑا تو تب انہوں نے بتایا کہ ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عاصم تم میری مسجد میں سارا دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہو، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. خواب میں نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی.